اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث من خصال، اے لوگو اپنی اولادوں کو تین چیزیں سکھاؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلے اپنی اولادوں کو نبی کی محبت سکھاؤ۔ میں یہاں آنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ شہزاد پور کے ماؤں نے آپ کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ایسی ڈال دی ہے کہ لفظ سے آپ کے یہ بو آ رہی ہے کہ آپ کے دل میں واقعی میں عشق رسالت جاگزی ہے۔ بے شک، واہ۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا وہ حب اہل بیتی، اور اہل بیت کی محبت ڈال دو۔ اور آپ ابھی ماہ محرم کا مہینہ گزرا، آپ کے جذبہ سے مجھے لگا کہ آپ واقعی میں ایک محرم سے لے کے 10 محرم تک جس طریقے سے، جس انداز میں، جس والہانہ عشق کے انداز میں آپ نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیے ہوں گے، بلا شبہ وہ آپ کا مزاج قابل مبارکباد ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حب نبیکم حب اہل بیتی، اے لوگو اپنی اولادوں کو سب سے پہلا سبق پڑھانا تو نبی کی محبت کا سبق پڑھانا، دوسرا سبق پڑھانا تو اہل بیت کی محبت کا سبق پڑھانا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا وَاقْرَؤُوا الْقُرْآنَ، قرآن کی تعلیم دینا۔ اس باب میں ہم پیچھے ہیں، اس باب میں ہم ماہ محرم آتا ہے نعرے لگا لیتے ہیں، ماہ محرم آتا ہے تعزیہ کے نام پہ کچھ شرعی احکامات کی خلاف ورزی بھی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، آقا نے خطبہ وداع کے موقع سے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز اہل بیت ہے اور دوسری چیز قرآن ہے، تم ان دونوں کو نہ چھوڑنا، جب تک میری امت اس دونوں کو ہاتھ میں پکڑے کے رکھے گی کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، آج تو ہم امام حسین کا نعرہ لگا لیتے ہیں، امام حسین کے نام کے لگن لٹا دیتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں، بلا شبہ کہنا چاہیے آپ کے مزاج کو، آپ کے عشق کو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو تمہارے سامنے 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک چیز اہل بیت ہے، دوسری چیز قرآن پاک ہے۔ پیارے، تم نے تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ٹھوکا، اہل بیت محبت کے نام پہ نعرہ لگوائے، اہل بیت اطہار کے نام پہ کھچڑے پکوائے، لیکن کیا تم نے 10ویں محرم کو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے؟ کیا تم نے پورے سال کیا قرآن کریم کو کھول کے دیکھتے ہو؟ عزیزان گرامی، افسوس صد افسوس ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے نمونہ عمل تھا، وہ قرآن جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے زندگی کے لیے جو ہے نمونہ ہے، اس قرآن کو ہم نے صرف محض یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ قرآن بخشش کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ قرآن بخشش کا ذریعہ ہے، بلا شبہ قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن تو ہدی للناس ہے، اس سے پہلے قرآن تو لوگوں کی یہ بتاتا ہے کہ تمہیں زندگی کیسی گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیسی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ نماز کا بھی حکم دیا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسی کے حقوق کی بھی ادا بتائے ہیں، لیکن پیارے ہم نے صرف قرآن کو یہ سمجھا کہ قرآن پڑھ کے ہم مردوں کو بخش دیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو بخشیں گے۔ بلا شبہ قرآن بخشنے کے لیے ہے، ذریعہ نجات ہے، لیکن اس سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہر روز قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، تب تو انسان یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ پیارے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، قرآن کے تیور دیکھے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، میری آواز متاثر ہے، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے۔ کیا ہوا؟ ایمان لایا، ایمان لانا کمال نہیں ہے، محض ایمان لائے، نیک عمل کیے تو سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ ذرا غور کریں،
غوث اعظم کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ ہزاروں سال تو ہو گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے دیکھا؟ ہم میں سے نہیں دیکھا۔ غوث اعظم کا زمانہ پایا؟ نہیں ملا۔ غوث اعظم کا شہر ہم نے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ لیکن غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں آئی کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب اس حدیث، اس آیت کریمہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کی بنیاد پر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل سنو، فلاں بستی کے فلاں جگہ کے اس شخص سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل تمہارے بعد تمام فرشتوں کو حکم دے دو کہ اس فلاں بندے سے جو میرا محبوب ہے ان سے میں محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم لوگ محبت کرو۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے، تمام فرشتوں کے اندر اس بندے کی محبت جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل جاؤ تمام لوگوں کے دلوں میں اس محبوب بندے کی محبت ڈال دو۔ سمجھ میں کیا آیا؟ آج ہم غوث اعظم کے نام پہ، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں۔ حضور مخدوم سمنا کے نام پہ ہم مر مٹتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہم جو ہے ایک الگ ہی جذبات و کیفیات رکھتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے۔ غوث اعظم کے ماننے والے اپنے سے یہی نہیں کہ اپنے سے محبت اس کے دل میں آئی ہے، بلکہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے سنیوں کے لیے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی محبت، مخدوم سمنا کی محبت، حضور تاج الشریعہ کی محبت اللہ نے ہم جیسے گناہگار بندوں کے اندر ڈالا۔ اور یہ محبتیں یوں ہی یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ محبتیں بڑے کام کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو اعزاز دیا کہ بروز محشر ایک جماعت ہوگی، 70,000 افراد پر یہ جماعت مشتمل ہوگی۔ ان 70,000 جماعت والوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن ایسی انعامات سے نوازے گا۔ سب سے پہلے انعام یہ ہوگا کہ اس کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے چمکتے ہوں گے، اتنا بڑا مقام ہوگا کہ انبیاء کرام بھی رشک کریں گے، صادقین بھی رشک کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد میرے وارثین ہوں گے، وہ اللہ والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بروز محشر 70,000 ایسے چمکتے دمکتے والے ذات کو یہ حکم دے گا کہ تمہارا حساب بلا حساب و کتاب، تمہارا داخلہ جنت میں ہے، اور تم اپنے ساتھ ایک ہزار کے ساتھ 70,000 چاہنے والوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مخدوم سمنا، نعرہ رسالت۔ عزیزان گرامی، اب تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت ہو چلا ہے۔ آج معاشرے میں سب سے بڑی بیماری دین کے نام پر اگر ہے، معذرت کے ساتھ، وہ ہے پیر اور مریدی کا۔ یہ اتنا ایسا اچھا اور سکسیسفل بزنس ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ قرآن نے، احادیث طیبہ نے، بزرگوں کے اقوال نے یہ سمجھایا کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں۔ آج 4 انگوٹھیاں پہننے والے، پیلے ہرے رنگ کے کپڑے پہننے والے، جسے طہارت کے مسائل معلوم نہیں،
نماز کے احکام سے واقف نہیں، انہیں لوگ پیر سمجھ کر ان پر مر مٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزو، تمہارا ایمان بہت قیمتی ہے، تم بہت قیمتی لوگ ہو، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، اللہ کے ولیوں کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی پہچان بتائی۔ اللہ نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، اے بندو، میرے جو نیک بندے ہیں سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے وہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ نوجوان بھائی تھوڑی سی برداشت مجھے کر لی، تھوڑی دیر کے لیے بس۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، التائبون العابدون، کہ وہ لوگ جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں وہ میرا نیک بندہ ہے۔ اب کثرت سے توبہ کرنے والے کی حیثیت کیا ہے؟ کیا توبہ کرنے والے ہمارے طرح ہیں؟ جمعہ کو ہم پہنچے، امام صاحب جب خطبہ پڑھے اس وقت پہنچو، ابھی دعا مکمل نہ ہوئی کہ سر سے ٹوپی اتار کے جیب میں ڈالے؟ کیا ایسا توبہ کرنے والے؟ کیا شب برات آئی، رات کو توبہ کیا، مسجد سے باہر آئے، آپ کے حوال میں، آپ کے کردار میں کوئی چینجنگ، کوئی تبدیلی نہ آئی؟ کیا ایسا توبہ کرنے والے؟ شب قدر کی رات آئی، خوب تلاوتیں کی، خوب روئے گڑگڑائے، لیکن جب تجارت میں گئے کوئی تبدیلی نہیں؟ ایسی توبہ نہیں، ایسی توبہ نہیں۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ایک حدیث پاک حلیت الاولیاء فی طبقات الاصفیاء کے اندر روایت موجود ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ آخری بات کہہ کہ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں ایک انصاری صحابی جن کی عمر 18 سال تھی، کتنی عمر تھی؟ 18 سال کا نوجوان تھا، ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ اے ثعلبہ بن عبد الرحمن، جاؤ جا کر فلاں چیز خرید لاؤ۔ ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں وہ خادم کی حیثیت سے تھے، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ثعلبہ جاؤ فلاں چیز لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ آپ سنیں، وہ شخص ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، راستے میں آپ کی نظر ایک خاتون پہ پڑتی ہے۔ پہلی نظر شریعت مطہرہ کے نزدیک معاف ہے، لیکن آپ سے دوسری نظر پھر پڑ جاتی ہے۔ وہ خاتون نہا رہی ہوتی ہے، غسل کر رہی ہوتی ہے، آپ کی نظر، اس نوجوان صحابی رسول کی نظر اس خاتون پہ پڑی۔ اللہ اکبر، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سے بڑا خطا، ہم سے گناہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی رسول جن کی نظر صرف خاتون پہ پڑی اور پھر آپ نے نگاہ کو ہٹایا، لیکن احساس ہوا کہ ہم سے خطا ہوئی، گناہ ہوا۔ اب وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے ہیں، ان کو اتنی شرمندگی ہوئی، اتنا گناہ کا احساس ہوا کہ مدینہ منورہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں جاتے ہیں، جا کر چھپ جاتے ہیں مارے غم کے، اور اس گناہ کے احساس میں وہ صحابی رسول پہنچتے ہیں، جا کر توبہ کرنے لگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ یہ عرصہ 40 دن کا گزر چکا۔ میں کہنا چاہتا ہوں وہ صحابی رسول تھے، ان سے کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں سرزد ہوا، محض یہ گناہ تھا کہ آپ کی نظر ایک خاتون پہ پڑ گئی۔ لیکن عزیزو، وہ صحابی رسول ثعلبہ بن عبد الرحمن ایک پہاڑ کے کھو میں جاتے ہیں، وہاں جا کر مسلسل 40 رات روتے ہیں۔ پیارے
पूरी ज़िंदगी हमारी कट गई अल्लाह रसूल की नाफरमानी में, हमारी पूरी ज़िंदगी कट रही है, सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानी में गुजर रही है, सुबह शाम नमाज क़ज़ा हो रही है, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का मामला हमारा बेकार है, बीवी के हुकूक हमसे अदा नहीं हो रहे हैं। प्यारे सहाबी रसूल है जिनसे एक गुनाह सरजद हुआ, वो जाकर पहाड़ के खो में जाकर 40 रात मुसलसल रो रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राइल से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह दो कि क्या तुम्हारा कोई चाहने वाला, क्या कोई तुम्हारा मानने वाला तुम्हारी जमात से गायब है? जाओ, तुम्हारा एक मानने वाला नौजवान, तुम्हारा एक उम्मती वो किसी पहाड़ के खो में जाकर रो रहा है। ऐ महबूब आप अपने सहाबी से हुक्म दे दो कि उनको तलाश कर लाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को हुक्म देते हैं कि ऐ दोनों सहाबी जाओ, जाकर सालबा बिन अब्दुर्रहमान को तलाश करके लाओ। आज से 40 दिन हो गए, वो किसी काम से गए थे, वापस नहीं आए। अज़ीज़ान गिरामी, एक गुनाह हुआ है, 40 रोज़ तक रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। वो सहाबी है जो हुजूर के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, वो सहाबी है जिसने रुक़े व दुआ की ज़ियारत कर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये दोनों सहाबी पहुँचते हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद आपका पता नहीं चलता। आपने एक चरवाहा से जो बकरियां चरा रहा था उनसे पूछा, क्या तुमने किसी शख्स को देखा है, रोते बिलखते देखा है? उस बकरी चरवाने वाले ने कहा, हाँ मैं रात के सन्नाटे पे यही रहता हूँ, मुझे किसी की रोने की आवाज़ आती है, कोई है जो रो रो कर अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, लेकिन मुझे नाम पता मालूम नहीं। हाँ इतना पता है फुला जगह वो बैठ के अल्लाह की बारगाह में रोया गिड़गिड़ाया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, तमाम ये बातें सुनने के बाद दोनों सहाबी हज़रत उमर फारूक और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उस शख्स के पास जाते हैं। अल्लाह अकबर। जो ही वो सालबा बिन अब्दुर्रहमान देखते हैं कि उमर फारूक मौजूद है, सलमान फ़ारसी मौजूद है, घबरा जाते हैं, दिल की कैफियत बदल जाती है। कहते हैं, ऐ उमर, ऐ भाई ज़रा ये बताओ कि अल्लाह के रसूल को पता चल गया है मेरे गुनाह का, कि अल्लाह के रसूल मुझसे नाराज़ हो गए हैं? मैं तो उसी शर्म के मारे आज यहाँ छुपा हूँ कि अल्लाह के रसूल को मालूम ना हो जाए, मैं अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाऊँगा? प्यारे, मैं पूछना चाहता हूँ, हमने कभी सोचा है, दिल पे हाथ रख के सोचो, हमने कभी सोचा है रात की तन्हाइयों में सोचना, क्या कभी हमने ये गौर किया है मरने के बाद आका को चेहरा क्या दिखाओगे? आका ने इरशाद फरमाया था, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तुम्हारी नमाज़ें क़ज़ा हो रही है, तुम्हारे रोज़े छूट रहे हैं, माँ बाप के साथ तुम्हारा हुस्न सलूक सही नहीं है, फिर आका को चेहरा क्या दिखाओगे? हमारा तो हाल ये है कि दिल लहो में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरत सालबा घबरा जाते हैं। गुनाह क्या था? एक गुनाह था। वो क्या था? औरत नहा रही थी, आपकी नजर पड़ी और जब हजरत उमर को देखा खड़े हो गए। भाई, आका को क्या मालूम हो गया है कि सालबा ने गुनाह किया है? अल्लाह अकबर। अब उन्होंने कहा, नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं, बस अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया है कि आपको तलाश कर हुजूर की बारगाह में ले जाए। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल जिससे एक गुनाह हुआ और इतना नादिम व शर्मिंदा है, जब जाते हैं तो अर्ज करते हैं, भाई उमर ऐसा करना, हुजूर की बारगाह में मुझे उस वक्त पेश करना जब अल्लाह के रसूल नमाज की हालत में हो, ताकि मैं हुजूर के चेहरे को अपने चेहरे के सामने ना कर सकूं, ताकि मुझे कहीं हुजूर की नज़रों से नज़र न मिलाना पड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे गुनाह हुआ है। जो अल्लाह के रसूल नमाज के लिए खड़े हो तब मुझे लेके जाना। अज़ीज़ान गिरामी, वो दोनों सहाबी हज़रत सालबा को लेके जाते हैं और देखते ये हैं कि हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ला इमामत पे हैं। इतने में हज़रत सालबा पीछे खड़े हो जाते हैं, हुजूर की तिलावत कुरान सुनकर गश खा के बेहोश हो जाते हैं। ऐ अजीज़ो, आज हमारे हाल ये है, हमारी कैफियत है क्या? दिन रात तो हम गुनाहों में गुजारते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जज्बा कभी पैदा ना हुआ, हमारे अंदर ये शौक़ पैदा ना हुआ कि ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचे। बड़े बड़े सलातीन आए, बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े पहलवान आए, दुनिया से रुखसत हुए,
پیارے اگر دنیا سے جانا ہے تو حضور کی محبت کو لے کے جانا ہے. نمازیں کام آئے گی, روزے کام آئے گے, یہ دنیا کے ایئر اسٹائل, یہ دنیا کے لائف اسٹائل آپ کا کام آنے والا نہیں. بننا ہے تو قاسم جیسا آپ انسان بنو, بننا ہے تو غلام خالد بن ولید بنو, بننا ہے تو غلام غوث بنو. پیارے وہ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. آقا نماز سے فارغ ہوتے ہیں, پلٹ کر دیکھتے ہیں, اللہ اکبر. اب ذرا سوچے کیا سما ہوگا, کیا اس وقت صحابہ کرام کے کیفیات ہوں گے. وہ صحابی رسول مارے شرم کے سر جھکائے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا, مجھ سے خطا ہوئی جس کے مارے میں 40 روز مسلسل غائب رہا. یا رسول اللہ میری آنکھوں میں اتنی حیا ہے, یا رسول اللہ میرے آنکھوں میں اتنی حیا ہے, میرے اندر اب اتنی سکت نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے آپ کے رخ اور دعا کی زیارت کروں. یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. ایک عورت نہ رہی تھی, اس کو میں نے دیکھ لیا تھا. عزیزو آج گناہوں پہ گناہ ہم کر رہے ہیں. ایسی شرم نبی خوف خدا ہمارے اندر نہیں ہے. بہرحال وہ صحابی رسول مارے شرم کے آقا سے معذرت کے ساتھ گھر تشریف لے جاتے ہیں. لیکن اس غم کی وجہ سے آپ مرض الموت مبتلا ہو جاتے ہیں. ایسا غم لاحق ہوا کہ ایسا مرض لاحق ہوا آپ کو کہ دوبارہ پھر آپ کو زندگی نہ ملی. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ثعلبہ بیمار ہے, مرض میں مبتلا ہے. حضور جاتے ہیں, اے ثعلبہ کیا ہوا, ذرا میں رک کے بتانا چاہتا ہوں. محلے میں کوئی بیمار ہو, ہمارے حال یہ ہے کہ ہم حال تک ان کے نہیں پوچھتے. آقا کی سنت ہے مریضوں کی عیادت کرو. پیارے ثعلبہ بن عبد الرحمن جب بیمار ہوتے ہیں آقا جاتے ہیں, مشفق آقا جاتے ہیں اور جا کر اپنے زانوِ مبارک پر حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر رکھتے ہیں. اللہ اکبر, خوف دیکھیں کس قدر حیا تھی. حضرت ثعلبہ اپنا سر حضور کے زانوِ مبارک سے ہٹا لیتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ یہ سر گناہوں سے بھرا ہے. یا رسول اللہ میرے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ آپ کے زانوِ مبارک پر میرا سر رہے. یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں. پیارے ذرا غور کرو, ایک صحابی رسول ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جماعت وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے اور اللہ سے یہ صحابہ راضی ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے. ان کے اندر حیا کا عالم یہ ہے. ایک گناہ ہونے کے بعد پھر جو ہے اپنا سر جو ہے حضور کے زانوِ مبارک پر رکھنا گوارا نہیں کرتے, ہٹا لیتے. یا رسول اللہ میرے اندر سکت نہیں ہے, میں گناہگار ہوں, میری تمنا ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے. پیارے ذرا غور کرو کون کہہ رہے ہیں, صحابی رسول ہے. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دست شفقت اٹھاتے ہیں, دعا فرماتے ہیں اور اتنے میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور عرض کرتے یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے گناہ اگر پورے روئے زمین کے برابر ہوتے تو اللہ معاف فرمائے. ایسی سچی توبہ, ایسی توبہ نہیں کہ ہماری توبہ پہ خود توبہ کرے. توبہ ایسا نہ ہو کہ نماز جمعہ میں آپ نے تقریر سن کر دل میں طے کر لیا کہ اب نماز پڑھنی ہے, جو ہی مسجد سے آئے ٹوپی آپ کی جیب میں, پورا ہفتہ غائب. پیارے یہ ولیوں کا کردار نہیں ہے. جن سے آپ محبت کرتے ہیں, جن سے ہم محبت کرتے ہیں, وہ لوگ نماز کے پابند تھے, وہ لوگ شریعت مصطفیٰ کے پابند تھے. میں نے عرض کیا کہ بے شک وہ لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے, وہی لوگ کامیاب ہے. تو اس حدیث پاک سے سمجھ میں کیا آیا کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ تائب رہنا چاہیے. انسان غلطی کا پتلا ہے, ابن آدم سے غلطی ہو سکتی ہے, گناہ سرزد ہو سکتا ہے, لیکن ابن آدم کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اکڑتا نہیں ہے, جھک جاتا ہے. جھک گیا تو ابن آدم ہے, اگر نہ جھکا تو ابلیس ہے. پیارے اس لیے آج دل میں یہ طے کر لو کہ عشق نبی کا ہم دعوے دار ہیں. تو آقا نے یہ فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو اپنے محبوب کو خوش کرنا نہ چاہتا ہو. آپ آقا سے محبت کرتے ہیں, چاہتے یہ ہیں آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے, تو نماز کا پابند بن جاؤ. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی. اور دیکھیں آخری بات ہوگی,
اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ بندہ جس نے توبہ کیا اور نیک عمل کیا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہی تو جنتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم گنہگار ہیں، گناہ ہو سکتا ہے لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے، قیامت کے قریب دروازہ بند ہوگا، ابھی بھی کھلا ہے پیارے۔ رب کی رحمت تو یہ کہتی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے بہکا دیا ہے، ذرا میری چوکھٹ پہ تو آؤ، ذرا ایک آنسو کا قطرہ بہاؤ تو رحمت خداوندی تمہارے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گی۔ اس لیے پیارے یہ مت سوچو کہ ہم بہت گنہگار ہیں، آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، لیکن رب کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ خاص کر کے اس دور میں ہمارے نوجوان چونکہ اگلی نسلوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے جو بڑے ہیں ان کی زندگی گزر چکی، جو کچھ ہے وہ اللہ اللہ کر کے گزار لیں گے، لیکن فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک موقع ایسا آئے گا کہ انسان صبح تو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوگا، انسان کا ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے پیارے یہ سوشل میڈیا کا دور، یہ موبائل کا فتنہ، یہ الگ الگ فرقے، یہ سوشل میڈیا پہ بولنے والے، آپ ایسے حرکتوں سے، ایسے لوگوں سے مبہوت مت ہوئیے۔ اس دور میں بھی، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی جب انسان اپنے ہاتھ میں پورے گلوبل لائف جیتا ہے، پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں رکھتا ہے، اس دور میں بھی ایک مسلمان کو ایک عالم کی ضرورت ہے، اس دور میں بھی ایمان بچانے کے لیے ایک عالم زاہد کی ضرورت ہے، عالم ربانی کی صحبت ضروری ہے۔ اس لیے پیارے اپنے عالموں سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا تم عالم بن جاؤ، عالم نہ بن سکو طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہ بن سکو تو کم سے کم عالموں سے محبت کرنے والا بن جاؤ، اس کے علاوہ کچھ نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے عزیزان گرامی پرفتن دور ہے، فتنوں کا دور ہے، میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہے، زینب کا کردار تمہارے پاس ہے، کربلا کا ابھی واقعات آپ نے سن رکھا ہے، حضرت زینب کا کردار کیا تھا۔ حضرت زینب نے وہاں کربلا کے میدان میں اس طریقے سے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے پردے کا جو انہوں نے اہتمام کیا، وہ زینب کا کردار میری ماں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے کربلا کے میدان میں کتنے لاشیں تھی، اور انہوں محمد قاسم کی جوانی اور اصغر کی جو ہے بچپنا سب کچھ آپ نے چھنتے ہوئے دیکھا، لیکن زینب نے کبھی پردہ نہیں چھوڑا۔ زینب کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، تلواروں کے سائے میں کربلا والوں نے نماز ادا کی۔ پیارے آج ہمارا حال یہ ہے، کربلا کی 10ویں تاریخ کو نعرہ تو لگاتے ہیں نماز قضا ہے، کیسی محبت ہے۔ امام حسین نے تو آخری سجدہ اس حالت میں کیا کہ سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن امام حسین نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے پیارے حالات صحیح سے بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، نماز کی پابندی کیجئے، آپس میں اتحاد کی زندگی گزاریے اور اپنے بڑوں کا ادب کیجئے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور قبول کر لیجئے گا۔ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، اگر خوب اثر کرے تو ایک ہی قطرہ کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام